بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پروفیسر ظہور چوہان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ لیکچر سال اول اور سال دوم کے طلبہ کے لیے یکساں ہے، کیونکہ یہ سوال نمبر 5 کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ یہ سوال آتا ہے اور یہ 5 نمبر کا ہے۔ تو اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، کس طرح اس میں سے 5/5 نمبر لیے جا سکتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے طریقہ پیش کرتا ہوں۔ تو کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سوال نمبر 5 ہے، اور سال اول میں بھی اور سال دوم میں بھی، تو اس لیے ان دونوں طلبہ کے لیے جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ہیں، تو ایک ہی ویڈیو لیکچر میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں ہی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پریزنٹیشن بھی ساتھ ہی اور اس کا طریقہ کار بھی، سب سے پہلے سنٹر آف دا پیج آپ لکھیں گے سوال نمبر 5، اس طرح آپ پریزنٹ کریں گے۔ جو میں نے بلیک مارکر سے لکھا ہے یہ آپ کا مارکر ہے، جو بلو مارکر آپ استعمال کریں گے، اور جو باقی آپ انک پین سے کریں گے۔ تو سوال نمبر 5 پھر آپ لکھیں گے نظم کا خلاصہ۔ وہ جو تحریر ہے کہ مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ لکھیے، وہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو بالفرض میں نے یہ سال اول کی نظم ہے مستقبل کی جھلک، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، تو سال دوم اول دونوں کے لیے یکساں ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ، یہ آپ لکھیں گے۔ تو شاعر کا نام اور نظم کا عنوان آپ مارکر سے لکھیں گے، اور پھر کچھ یوں ہے کہ بعد سب سے پہلے جو پہلا شعر ہے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، یعنی اس کا نثری مفہوم جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں۔ پھر ہر شعر کا تھوڑا تھوڑا مفہوم لیں گے آپ، اور آخر میں آ کر آخری شعر کا مفہوم وہاں پر واضح آپ جھلکنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ تو اس میں 5 نمبر کا یہ سوال ہے، یہ کتنا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہونی چاہیے، کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے میں اہم ہدایات بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نظم کا خلاصہ 12 سے 15 سطور تک محدود ہو۔ جو چیک کرتا ہے ایگزامینر، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے، یہ نہیں اسے پڑھنے شروع کر دیتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ 12 سے 15 سطور تک محدود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا اصول ہے۔ اگر آپ نے 1 صفحے کا 1.5 صفحے کا لکھ دیا تو وہ تو کراس ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اسے کم از کم 12 لائنیں، زیادہ سے زیادہ 15 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، نظم کا خلاصہ صرف ایک اقتباس پر، ایک پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس میں 2-3 پیراگرافز نہیں بنانے، صرف ایک پیرا بنے گا، ایک اقتباس بنے گا جو 12 سے 15 سطور تک، لائنوں تک محدود ہوگا۔ نمبر 3، آغاز میں نظم کے پہلے شعر کا نثری مفہوم ہو۔ جب آپ آغاز کریں خلاصے کا، مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ، تو پہلے شعر کا نثری مفہوم یہاں پر آپ لکھیں گے، اور پھر ہر شعر سے تھوڑا تھوڑا آپ مفہوم لیں گے۔ اسی طرح جبکہ اختتام پر آخری شعر کا مفہوم نمایاں طور پر تحریر ہو۔ جب آخری آپ سطور لکھیں، لائنیں لکھیں، جو لائن نمبر 12 یا 13، 14 حد 15، تو آخری شعر کا نثری مفہوم وہاں پر واضح ہو۔ یہ ہے ایک بہترین خلاصہ۔ اور پھر نظم کے خلاصے میں کوئی نثری یا شعری حوالہ نہیں لکھا جاتا، اس سے گریز کریں۔ کیوں کہ اگر آپ کوئی نثری یا شعری حوالہ لکھیں گے تو یہ نظم کے خلاصے کی جو فارمیٹ ہے اس سے آپ نکل گئے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ خلاصہ لکھ لیں تو آپ نے
2-4 लफ्ज़ मार्कर से कोई इधर मुख्तलिफ जगहों पर जो बेहतर लफ्ज़ हों उनको आप 4 से 5 अल्फाज को आप बोल्ड कर दें, ये आपकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और जब सवाल ख़त्म हो, इसी तरह आपने ख़त्म होने का भी एक इंडिकेटर है आप ज़रूर दें, चूँकि बोर्ड में जब मार्किंग होती है तो ये ना हो कि कोई 2 सवालों में आपका एक ही जो सवाल है वो जल्दी से ऐसे चेक करे कि 2 सवाल उसमें निकल जाएं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जहाँ पर ख़त्म हो उसका इंडिकेटर ये लगाएं। फिर उसके बाद ये देखिए कि इसके नंबर हैं 5 और ये 5 मुकम्मल नंबर लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो वक्त दरकार है नज़्म के खुलासे के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है चाहे वो सेकंड ईयर का है, 10 से 12 मिनट में आप ये खुलासा जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। क्यों कि एक ही पैरा आपने लिखना है जो 12 से 15 लाइन्स या सतूर तक महदूद होगा। तो आपने ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हैं इनके मुताबिक मुझे उम्मीद है आप पेपर करेंगे और आपके पूरे 5 नंबर जो हैं आपको इस तरह मिल जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन हिदायत के मुताबिक अमल करते रहिएगा। प्रोफेसर ज़हूर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।